الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قابل احترام جناب اسپیکر، اکابر علماء اکرام، عہدیداران، زعماء، علماء، پشاور میں موجود جمعیت علماء اسلام کے سرفروش کارکنوں، میں آپ کے اور اپنے قائد کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. دو چار باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ وطن عزیز پاکستان، جس کو حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے میرے بڑے تھے، میرے اکابر تھے، اکابر علماء دیوبند کے کوششوں سے یہ خطہ انگریز کے ناپاک قدموں سے پاک ہوا. اور پھر آپ نے نعرہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نام پر آپ 75 سال سے قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، عوام کو لولی پاپ دکھا رہے ہیں. آپ نے قرآن کے قانون کے لیے کبھی اقتدار لیاقت علی خان کے حوالے کیا، شریعت کے نظام کے لیے کبھی ضیاء مشرف اور یحییٰ مسلط کیا، کبھی شریعت کے نظام کے نام پر جناب بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف کے لیے اسمبلی کے راستے بنائے. لیکن آپ نے مولوی کو کہا بندوق نہیں اٹھانی، پہاڑ پہ نہیں جانا، تشدد کی کارروائیاں نہیں کرنی، آپ نے انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا. میرے قائد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے، میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے آئین کا راستہ لیا، پارلیمان کا راستہ لیا، جمہوریت کا راستہ لیا، اور آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان گورنر، ایوان وزیر اعلیٰ کے ذریعے اس ملک کے اندر قرآن کا قانون، شریعت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ نے ہر الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، اور آپ نے کہا الیکشن میں دھاندلی کرنے کے بعد مولویوں کو، مولانا کو لوگ قبول نہیں کرتے. میں چیلنج کرتا ہوں، میرے قائد نے پشین میں جو جلسہ کیا، میرے قائد نے کراچی میں جو جلسہ کیا، آج میرا قائد پشاور میں جو جلسہ کر رہا ہے، کون سی جماعت ہے، کس جماعت کے لیڈر میں طاقت ہے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائے؟ عوام کل بھی فضل الرحمان کے ساتھ تھی، آج بھی ساتھ ہے. تم نے مینڈیٹ چرایا ہے، تمہیں اسلام دینا ہوگا، قرآن کا قانون دینا ہوگا، شریعت کا نظام دینا ہوگا. تمہارا باپ بھی دے گا، بتلا دو ایوان کے ذریعے دو گے یا پشین میں؟ میرے قائد نے پہاڑ پر چڑھنے کا اعلان کر دیا ہے، پھر ہم پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ تک میری آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. حبس اتنی بڑی ہے، مجھے پتا ہے کہ حبس نے آپ کو تنگ کیا ہے، لیکن میرے قائد نے پہاڑ پر چڑھنے کی بات کی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے
افواج کے خلاف بات نہ کرو. یہ تو میرے قائد تھے جنہوں نے لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں کہا تھا اللہ نہ کرے پاکستان پر اگر برا وقت آیا تو آپ کے پینٹ شرٹ والے ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملیں گے. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جمعیت کا یہ کارکن لڑے گا. ہم تو آپ کے میجر شریف شہید سے، کیپٹن سرور شہید سے، میجر طفیل شہید سے، میجر عزیز بھٹی شہید سے لے کر جنرل سرفراز شہید تک سب شہیدوں کے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ میرے مولانا حسن جان شہید کی قربانی کو کب تسلیم کریں گے؟ آپ بتائیں آپ میرے مولانا محسن شاہ شہید کی قربانی کو کب تسلیم کریں گے؟ آپ بتائیں مفتی نظام الدین شامزئی شہید سے لے کر مولانا نور محمد شہید سے لے کر مفتی جمیل شہید سے لے کر ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید سے لے کر ڈاکٹر خالد محمود سومرہ شہید سے لے کر مولانا شمس الدین شہید سے لے کر مولوی صدیق شہید تک، باجوڑ کے شہداء سے کوئٹہ کے شہداء تک جمعیت کے کارکنوں کے قربانیوں کو کب تسلیم کرو گے؟ ہماری لڑائی اداروں سے نہیں، ہماری لڑائی فوج سے نہیں. فوج ہماری ہے. ہم بارڈر پر لڑنے والے سپاہی کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو جنرل مولانا کے سپاہی کا راستہ روکے گا پھر سیاست میں کردار ادا کرے گا. پھر سن لو، اگر تمہارا آرمی چیف تمہیں اشارہ دے گا تم لبیک کہو گے. ہمارا آرمی چیف، ہماری دلوں کا آرمی چیف مولانا فضل الرحمان ہے. رب محمد کی قسم مولانا کے اشارے پر ہم گردنیں کٹوا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ آپ مولانا کے اشارے پہ گردن کٹوائیں گے. جواب صحیح نہیں آیا. ڈرنے والے تو بالکل ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ کہیں کیمرہ تو ریکارڈ نہیں کر رہا. اب ڈرنے کا کام نہیں بھائی. کیا آپ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، آئین کے لیے، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ مولانا عطا الرحمان صاحب نے شعر پڑھا، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں ہم میں طاقت فریاد نہیں. عطا الرحمان صاحب اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو. اے خاک نشین، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. ہم یہ جعلی تخت گرا کر رہیں گے. یہ پہلی لائن والے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، وہ بارڈر والے کہاں سے کہیں گے؟ مولانا صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آج چھٹی کا اعلان کر دیں. تھک گئے ہیں آپ کے کارکن، ان کا جذبہ ماند پڑ گیا ہے. ان کی انشاءاللہ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، اسلام آباد تک کیسے جائے گی؟ ہم یہ تخت گرائیں گے، ہم یہ تاج اچھالیں گے. ہم آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، پارلیمان کے ذریعے، ایوان کے ذریعے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، کر کے رہیں گے. لیکن اگر آئین کے راستے، قانون کے راستے، پارلیمان کے راستے آپ ہماری رکاوٹ بنو گے تو پھر ہم سے شکایت اور شکوہ مت کرنا. پھر قائد محترم کے ہر حکم پر جمعیت کا ہر کارکن لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ 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 یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور اس ملک کو ہم مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اسلام کا گہوارہ بنا کر سکھ کا سانس لیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.